ماں باپ بیمار تھے وہ بیچاروں کو ہاسپٹلوں میں ڈال دیا، وہیں ہو گئے، یہاں جراثیم بڑھ جائے گا۔ لا حول ولا، حضور فرماتے کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے، نوجوان تھے، آپ کو جب چیچک کی بیماری وبائی بیماری نکلی، اللہ اکبر، ماں عائشہ کو فرماتے ہیں کہ اس کے چیچک کے پیپ کو دھو۔ ماں نے انکار نہیں کیا، یہ یقین نہیں تھا کہ مجھے لگ جائے گا، لیکن آخر ماں تھی، عورت تھی۔ اسامہ بیٹی ہوتی تو میں اس کو چوڑیاں بھی پہناتا۔ دے کیوں کہا سیدہ عائشہ کو؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ظالم انگریزوں سے اور نصاروں سے سیکھنے والے اپنے ذہن بنائیں کہ آگے اپنا ایمان بگاڑ کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی بگاڑیں گے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں نے یہ تقریریں سنی، کیا کہتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مچھلی کے ساتھ دودھ کھانے سے برس ہو جاتا ہے؟ یہ ڈاکٹر پاکستان کے ڈاکٹروں کے بول ہے، میں اپنی ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے مچھلی کے ساتھ دودھ پیا اس کو برس نکلے گا، اور اکثر کو میں نے دیکھا اکثر نکلا ہے، لیکن کوئی یوں کہے کہ میں نے پیا نہ نکلا، تو اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ نے یہ وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس میں یہ اصول رکھا ہے، جس کو چاہے وہ بچا لے الگ بات ہے، ورنہ ضرور برس نکلتا ہے۔ جی ہاں، لیکن جب انسان اپنی ذات کو چھوڑ کر غیر پہ آتا ہے تو نہ صرف اپنی ذات کو چھوڑتا ہے بلکہ غیروں پہ یقین آ جاتا ہے جو معتبر نہیں ہوتے۔ اب آج یقین کی طرف میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اس کے اثرات مرتب ہوتے، اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے آج کوئی خبر دے دے، دیکھو کھڑکی میں سے کہ میاں رنچھول لائن، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے لالو کھیت اور رنچھول لائن کے اندر زلزلہ ہوا تو ہماری نماز میں بھی ہوں گے تو نماز بھی چھوٹ جائے گی۔ رنچھول لائن والا کہے گا کیا کہا؟ اور جو رنچھول لائن اور لالو کھیت میں نہیں رہتا دوسرے محلے میں، کہ ہمارے محلے میں تو نہیں ہوگا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، چھوٹ جائے گی۔ لیکن جب یہ پڑھا جائے القاریہ تم القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والا قیامت کا منظر ایک بار بھی کھڑا نہ ہو، اس لیے کہ تو ظاہر کا اثر زیادہ اس لیے لیتا ہے کہ ظاہر کا متوالا ہے، اسباب کا یقین رکھنے والا ہے، مسبب کے عمل پر تجھے یقین نہیں ہے، کھا پی کے چلا جا قبر میں، بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے کہ خداوند قدوس نے تجھے یہاں بھیجا اس لیے کہ تم اپنی ذات پہ نگاہ داشت رکھ، جس سے بگڑتا ہے اس سے بچ، اور جس سے بنتا ہے ان کو اپنا۔ لیکن تیرا یقین بن گیا، اگر وٹامن سی اور اے کی غذائیں نہیں ہوں گی تو کمزور ہو جائیں گے۔ کیسا ہوتا ہے کہ جس چیز کا یقین بنائے گا اللہ ایسا ہی کر دے گا، جس چیز کا یقین بنا دے گا ایسا ہی کرے گا۔ صحابہ کرام کو پوچھ، اعلاء کلمت اللہ دین کی محنت میں انہوں نے کتنا لگایا اور اس کے پاس کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں۔ اہل بیت کو پوچھ، پھاکے ہی پھاکے، صحابہ کو پوچھ، پھاکے ہی پھاکے۔ لیکن ایک جب طبیب آتا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے، کئی دن بیٹھا رہا، کہا کہ کوئی مریض نہیں آتا، تو سارا حیران ہوا کہ کیوں بھائی، کیا بات ہے کہ کوئی مریض کیوں نہیں آتا؟ کہ ہم کو سرکار نے سکھایا ہے کم کھاؤ، کم سو، پھر تو ہماری بیماریوں کا کیوں امید باندھتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن تو دیکھ لے، تو تیرے وٹامن اے سی میں شاید کوئی تندرست ہو، صبح تو تندرست ہوتا ہے تو شام کو شکایت ہوتی، اس لیے کہ تیرا غذائی نظام، اس کا استعمالی نظام اور اس کا یقینی نظام غیروں پر ہے، جو غیروں نے بتا دیا تیرا یقین بن گیا۔ اب امت کی اکثریت ہلاکت کی طرف ہے، یاد رکھ، پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے، سخت دل کا ہو جاتا ہے، اور جو کچھ ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی کامیابی ہے اور یہی کامرانی ہے۔ اس لیے کہ اس نے حقائق کو دیکھا نہیں،
اس نے حقائق کو دیکھا نہیں، اس کو یہ پتا نہیں کہ دل جو اللہ نے دیا ہے کس لیے دیا ہے، وہ اس کی نگرانی کرتا ہے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، یہ اس بات کی نگرانی نہیں کرتا کہ اس میں شرک گھس جائے، نفاق نہ گھس جائے، کفر نہ گھس جائے، جھوٹ بول لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، وعدہ خلافی کر لیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ 3 اجزاء جب جل جاتے تو آدمی منافق بن جاتا ہے۔ جب دل میں نفاق گھس جائے تو آپ کو پتا ہے کہ ساتھ میں زمین کے نیچے اس میں دوزخ میں اس کی جگہ ہے۔ نہیں، دل میں خفقان پیدا ہو گیا اور دل کے اندر کچھ نسخ پیدا ہو گیا، اوہو کہ دل ہے، دل اس لیے دل کو اہمیت دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہمیت دی سورنے کے اعتبار کہ گوشت کا ٹکڑا جو بن گیا، یوں کہا جو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ روبہ صحت ہے تو بن گیا، یوں کہا اس کے دھبکارے، اس کے جو دھڑکن ہے صحیح ہو تو بن گیا، یوں کہا یہ تندرست اور موٹا ہے اور خون کو زیادہ پھینکتا ہو، کہا کیا اگر یہ بن گیا تو سارا جسم بن جائے گا، لیکن تو نے اس کے بنانے کی کیا کوشش کی اور بگڑنے پہ کیا کوشش کی کہ دل کی حالت ٹھیک نہیں، باپ بھی بیچے، باپ بھی بیچے، ماں بھی بیچے، دل کا مسئلہ ہے، جلدی کرو کہ اماں پیسے نہیں کہ میرے زیور لے لے بیٹے، لیکن اس کو کہو اماں جھوٹ بولتا ہوں، میں مولوی صاحب سے سن کے آیا ہوں کہ جھوٹ بولنے والا امانت میں بھی خیانتیں کی ہیں اور وعدہ خلاف کی، حضور نے فرمایا وہ منافق ہے، تو میرے دل میں نفاق آئے گا کہ اللہ معاف کرے گا، بیٹا ایسی فکر نہیں کیا کرتے، صحت پہ اثر پڑتی ہے تیری ولی اور تیری معاشرہ سب بگڑا ہوا تو تجھے جنت کی طرف کون لے جائے گا؟ جب یقینی بگڑے، جب نظام، تو اسلام کس کو کہتا ہے؟ اس کو پوچھ جو ممبر پہ بیٹھ کے نعرے لگاتے کہ یوں کرنا، اس کو اسلام کا کیا پتہ چلے جبکہ خود رنگا ہوا نہیں، خود اس پہ حقیقت کھلی ہوئی نہیں، جب اس پہ اسلام کھلا ہوا نہیں، حقیقت کھلی ہوئی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی اٹھائیے، کس لیے پیدا کیا؟ صرف انسانوں کو بنانے کے لیے پیدا کیا، انسانوں کو بنانے کے لیے پیدا کیا۔ کھیتی باڑی کی محنت دنیاوی نقشہ رکھتی ہے، کھیتی باڑی کو یہ محنت کے لیے نہ پیدا کیا، بلکہ کہا کیا کہا کہ دیکھو کھیتی اس طرح کرو کہ کسی کا حق نہ دبا لو، ایک زمین کسی کی نہ دبا لو، پانی کسی کا نہ لے لو، جی ہاں، اور اگر چڑیا چگ جاتی ہے تو اس پہ آپ کو صدقہ ملے گا، فکر نہ کرو، اس میں عسر نکالو۔ یہ سکھانے کے لیے آئے کہ جو کچھ چمک رہے ہیں اسباب کے نقشے ہیں، یہ تو کافر سے ہم نے سیکھے، ہاں نصاروں سے سیکھیں، سائنسدانوں سے سیکھیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ تیری کالج کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھاتے کالجن تجھے بعد میں کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ رہے ہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، الحمدللہ یہ مسلمان ہے۔ تو کالج میں جا کون اسلام منع کرتا ہے، لیکن آدمی سینہ ٹھوک کے کہ یہ مسلمان ہے، کالجن بعد میں۔ جی ہاں، ملک اور زبان کے خاکے جو تعصب ہے، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریض منی کہا کہ تعصب ملک کے اور زبان کے، فرمایا میری امت میں سے نہیں، جس نے یوں کہا میں صدی ہوں، جس نے کہا میں مہمان ہوں، جس نے میں کہا کہ پنجابی ہوں، جس نے کہا برمی ہوں، فریض منی کیا کہا کل مومن اخوا، تمام مومن بھائی، میں مسلمان ہوں۔ پاکستان تو وطن ہے، ہندوستان وطن تھا نا، اب پاکستان وطن ہو گیا، اللہ کی مرضی ہوگی اور کہیں اور جگہ منتقل ہو گئے تو وہ ہمارا مسلم، اقبال صاحب نے کہا مسلم ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، جہاں برسے دیا وہ ہمارا وطن ہی وطن ہے، الحمدللہ۔ لیکن دوست تو بھٹکے گا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھانے آئے تھے، کیا سکھانے کے آئے تھے، وہ سارا نظام درم بھرم ہو گیا، اس لیے کہ تو اپنی ذات کی طرف نہ لوٹا، اپنی ذات کی طرف نہ لوٹا، اپنی ذات کی نگہداشت نہ کی، اگر کی تو اپنے جسم کی اور قلب و روح کی نہ کی۔ تو 2 حدیثیں میں نے عرضہ کیا، بیان جس کا مفہوم بیان کیا کہ جو آدمی حسد کرتا ہے، کیا معنی؟
آپ کو اللہ نے جمال دیا اور آپ دل میں جلیں کہ کیسا جمال ہے، دل میں جل، آپ کو اللہ نے حلال کا مال دیا اور آپ جلتے رہے، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا، صحیح اقتدار ہو اور جلتے رہے. اللہ اس کا علاج پوچھئے، اس کا علاج مگر تجھے پتہ ہے علاج کے لیے انسان جیسے اپنے بخار کو اتارنے کے لیے حلوے سے بخار نہیں اترتا، کہ حلوے سے اتر. آج تک تم نے سنا نہیں ہوگا کہ فلاں کو بخار ہے، اس نے حلوہ کھایا اتر گیا، اس نے مکسچر پیا، کڑوا مکسچر پیا. جی ہاں، یاد رکھیے بعض امراض قلبی اس سے بھی زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتے. چنانچہ ایک اللہ والے کے متعلق میں نے خود نے پڑھا ہے، ایک شخص سے ملاقات کیا آپ نے، فرمایا مزاج اچھے کہ حضرت خیریت ہے، آپ تو مجھے ملاقات ہوگی، ہماری خوش قسمتی، آپ جیسے بزرگوں کو ہم نے دیکھ لیا کہ تو مجھے بزرگ مانتا ہے کہ حضرت ہمارے نزدیک تو آپ بہت اونچے انسان ہیں، تو پھر میری بات کوئی ماننے گا کہ کیوں نہیں، جو حکم کرے. یہ پکی بات کیا؟ کہا دیکھ میں سو جاتا ہوں، یعنی میں لیٹتا ہوں، اور تو آہستہ سے، کیونکہ زور مارے گا تو میری آنکھوں کو نقصان پہنچ جائے گا، تیرے یہ جوتے کو پہن کر میری آنکھ پر آہستہ سے رکھ. کہ تو حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تجھے پتہ نہیں، میں نے تجھے ایک دن ناد دیا تھا، بغض ہو گیا، اس دن سے بڑی کوشش کرتا ہوں تیری طرف سے کینہ نہیں نکلتا، کاش میں ذلیل ہو جاؤں اور اللہ مجھے کینہ نکال دے. اور تو نے وعدہ دیا ہے کہ کہنا کہ حضرت کہ تو نے وعدہ دیا ہے. آپ لیٹ گئے، اس نے آہستہ سے رکھا، کہا اے اللہ میرے قلب میں جو کینہ تھا، اور تیرے محبوب نے کہا تھا کہ شب برات ہو شب قدر ہو لیکن کینے والے کو اللہ نہیں بخشیں گے، اے اللہ مجھے امید ہے اس ذلت پر میرے کیڑے کو نکال کر میرے دل کو صاف کر دے گا. اولئک هم المتقون، یہ اللہ سے ڈرنے والے. یہ تو کینے در کینہ، اللہ اپنا قصور نہ اور دوسرے کا قصور قرار دے. میں اپنی بات کرتا ہوں کیونکہ اپنی ذات پہ نگہداشت نہیں، اپنے جسم پہ نگہداشت ہے. روزانہ نہاتا ہے، توبہ سے غسل نہیں کرتا. پیران پیر فرماتے ہیں بہترین عمل ہے کہ تو گناہ نہ کرے پھر بھی استغفار کرے، تو گناہ نہ کرے بھی استغفار کرے. اہل اللہ نے تو نیکیاں کی اور توبہ کی کہ اللہ کجا تیری شان اور کجا میری بندگی، لیکن تو نے نیکی کر کے فخر کیا اور گناہ کر کے توبہ نہ کیا، اس لیے کہ سارا نظام اس لیے بدل دیا کہ تو اپنی ذات کا خیر خواہ نہیں. اس لیے تو آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. دلیل نہ کہ اللہ آپ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ پیدا کروں گا. تو یہ آپ کی اسکیم تھی؟ نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے جو عظمت والا ہے، وہ جو کرتا ہے بہتر کا. اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے مجھے نہ بخشا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور رحم نہ کھائے، لنکون، البتہ میں نقصان اٹھانے والوں میں بن جاؤں گا. جنت کا مشاہدے والا نقصان اٹھانے والا بن جائے، اور جو تمام مخلوق کے ابا جان نقصان والے بن جائیں. اللہ اکبر. اللہ نے سمجھایا دیکھ آدم سے مجھے محبوب کون ہے، سرکار دو عالم میں. لیکن تم پوچھ زیادہ ڈرے سب سے سرکار دو عالم ڈرے ہیں. جی ہاں، یہ جانتے تھے. اس حضرت پیران پیر غنیۃ البلاد میں فرماتے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اے عیسیٰ بن مریم سنبھل کے چلنا، نبوت چھین لوں گا. حالانکہ نبوت چھیننے کا قانون تھا، لیکن تو بے نیاز ہوتا. اس لیے کہ انسان کی گراوٹ کا قانون ہے کہ یہ کسی قدر ایمان رکھتا ہے تو سہارا غلط لیتا ہے، سہارا غلط لیتا ہے. اپنے جسم کے اعتبار سے سہارا نہیں قرار دیتا، گولیوں کی جانچ کراتا ہے، بدل دیتا ہے، ڈاکٹر بدل دیتا ہے. جی ہاں، لیکن جب گرتا ہے انسان تو سہارا لیتا ہے. یاد رکھ اللہ کی رحمت کا غلط سہارا دینا. اس آیات کو خیال رکھنا، واللہ خیر الماکرین، تیرے مکر کے مقابلے میں میری تدابیر بہت اونچی ہے، تو دیکھ لے گا.
اس لیے رحمت کو اصول کے ساتھ لے.